آئیے آغاز کرتے ہیں پارٹ 3 سے، جہاں یہ کہانی اپنے انجام کو پہنچتی ہے۔ صبح اٹھ کر موبائل چیک کرنا کہ شاید بسام کا میسیج آیا ہو اب اس کی روٹین میں شامل ہو چکا تھا، مگر ہر دن ایک ہی تکلیف نئے سرے سے زخم دیتی اور وہ خاموشی سے بکھر جاتی۔ مشل کا اب پڑھائی، خانہ داری، یونیورسٹی، موبائل، غرض کسی بھی چیز میں دل نہ لگتا تھا۔ بسام کا خیال اسے کچھ کرنے نہ دیتا تھا۔ وہ اندر سے بری طرح ٹوٹ چکی تھی۔ وہ وارڈروب کے آگے کھڑی کپڑے نکال رہی تھی، مگر یونیورسٹی جانے کا دل بالکل نہ تھا۔ اگر نہ گئی تو امی کے سوالات، یہ سوچ آتے ہی وہ تیار ہونے لگی۔ لیکچر لینے کے بعد آج اس نے کینٹین کی بجائے لائبریری کا رخ کیا۔ اس نے ادھر کوئی کتاب تلاش کرنا چاہی جو اسے بیزاری سے نکال سکے۔ اس نے مختلف الماریوں میں مختلف کتب دیکھی، مگر سب بیکار لگی۔ جب انسان کا دل پرسکون ہو تو اسے معمولی چیز بھی خوشی دیتی ہے، اور اگر دل اداس ہو تو بڑی سے بڑی چیز بھی اسے خوش نہیں کر سکتی۔ یہی حال مشل کا تھا۔ بسام کی خاموشی اسے اندر ہی اندر ڈس رہی تھی۔ اس نے کتاب پڑھنے کا ارادہ ترک کیا اور لائبریری کی کھڑکی جو گراؤنڈ کی طرف کھلتی تھی میں آ کر کھڑی ہو گئی۔ گراؤنڈ میں موجود ہر طالب علم کے چہرے سے اطمینان جھلک رہا تھا۔ اس نے ایک نظر ان سب پر ڈالی تو اسے احساس ہوا سب مطمئن ہیں، تو پھر بے سکونی میرے ہی حصے میں کیوں آئی؟ کیوں اللہ، ہر بار میں ہی کیوں؟ کیا یہ سب انسان نہیں ہے یا میں انسان نہیں؟ وہ بے دیانی میں شکوہ کر گئی۔ فاتحہ کتاب پڑھنے میں مشغول تھی۔ اس نے کتاب بند کر کے سامنے دیکھا تو مشل کھڑکی کے پاس اداس سی کھڑی تھی اور اس کے چہرے پر مایوسی نمایاں تھی۔ مشل نے اپنے قدم اس کی سمت بڑھا لیے۔ کیسی ہو دوست؟ فاتحہ نے مشل کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہوں، مشل نے جوں کہ توں کھڑے کہا، مگر تمہاری آنکھیں تو کوئی اور روادات سنا رہی ہیں۔ مشل نے اس کے چہرے کو دیکھتے کہا۔ مشل نے گہرا سانس لیا، جیسے اپنے اندر غم کو نکال پھینک رہی ہو۔ باہر گراؤنڈ میں چلتے ہیں، فاتحہ نے مشل سے کہا تاکہ وہ آسانی سے بات کر سکے۔ دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور باہر کی راہ لی۔ اداس کیوں ہو؟ لائبریری سے نکلتے ہی فاتحہ نے دریافت کیا۔ نہیں، تمہیں لگا ہوگا میں ایسی ہی ہوں۔ مشل سے کوئی جواب نہ بن پایا تو اس نے بات کو کور کرنا بہتر سمجھا۔ انسان کی زبان جھوٹ بول سکتی ہے مگر آنکھیں نہیں۔ چاہے جتنا بھی چھپاؤ، آنکھیں وہ سچ بول دیتی ہیں جو لب کبھی نہیں کہہ پاتے۔ فاتحہ نے نظریں سامنے رکھتے ہوئے دھیمے مگر گہرے لہجے میں کہا، میں جانتی ہوں تم بسام کی وجہ سے اداس ہو۔ فاتحہ بات جاری رکھتے ہوئے بولی تو مشل نے گردن موڑ کر حیرانگی سے دیکھا۔ پوری یونی نہ سہی، تم دونوں کی کہانی پورے ڈپارٹمنٹ تک پہنچ چکی ہے۔ زندگی کسی ایک انسان پر نہیں رکتی۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم راستہ بھٹک جاتے ہیں، مگر راستہ بھٹک جانا غلط نہیں ہوتا۔ غلط تب ہے جب سچ جان کر بھی وہیں کھڑے رہیں۔ کچھ لوگ ہماری زندگی میں سبق بن کر آتے ہیں، ساتھ نبھانے نہیں آتے، اور وقت پر رخ موڑ لینا ہی اصل سمجھداری ہے۔ فاتحہ نے سمجھایا، وہ غلط نہیں تھا، وہ مجھ سے محبت کرتا تھا۔ مشل نے بسام کو ڈیفینڈ کرنا چاہا۔ محبت؟ اس دور میں سچی محبت تلاش کرنا گویا ریت میں پانی کی بوند ڈھونڈنے جیسا ہے۔ لوگ محبت کا نام لے کر صرف وقت گزارتے ہیں۔ ان کے لیے جذبات ایک کھیل اور احساسات صرف وقتی تسکین ہوتے ہیں۔ نہ نیت سچی ہوتی ہے نہ ارادہ، بس تعلق بنتے ہیں، دل ٹوٹتے ہیں اور پھر سب کچھ معمول بن جاتا ہے۔ فاتحہ نے اسے حقیقت دکھانی چاہی۔ میں اور بسام نکاح کرنے والے تھے۔ مشل نے دھیمی آواز میں نظریں چڑا کر کہا۔ یہ تو اچھی بات تھی، جب گھر والے مان گئے پھر وہ کیوں پیچھے ہٹا؟ فاتحہ کو حیرت نے آن گھیرا۔ گھر والے نہیں جانتے، ہم نے خود ہی فیصلہ کر لیا تھا خود نکاح کرنے کا۔ مشل نے ہچکچاتے ہوئے کہا۔ مشل، نکاح عبادت ہے اور ہر عبادت کا ایک طریقہ ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی نکاح ولی کے بغیر نہیں ہوتا۔ ایک اور روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو عورت اپنے ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کرے اس کا نکاح باطل ہے، باطل ہے، باطل ہے۔ فاتحہ نے سنجیدگی سے کہا، اگر ایسے نکاح نہیں ہوتا تو ڈراموں میں کیسے ہو جاتا ہے؟ مشل نے رہنمائی حاصل کرنا چاہی۔ دیکھو، ڈرامہ میں نکاح نہیں ہوتا کیونکہ وہ ایک حکایت پر مبنی ہوتے ہیں، اور لڑکا لڑکی کی نیت بھی نکاح کی نہیں ہوتی۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ شرعی طور پر درست نہیں ہے۔ بہتر ہے کہ اس چیز کو ڈراموں میں شامل نہ کیا جائے۔ ہم نے علماء سے پوچھا تھا اور ان کے مطابق نکاح ہو جائے گا۔ کیا وہ غلط تھے؟ مشل نے الجھن زدہ کہا۔ میں یہ نہیں کہہ سکتی کہ وہ غلط تھے، کیونکہ بعض علماء کرام دوسری حدیث سے استدلال کرتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، 3 چیزیں ایسی ہیں جن کا مذاق بھی حقیقت ہوتا ہے، نکاح، طلاق اور رجوع۔ یہ حدیث سننے میں بظاہر سادہ لگتی ہے، مگر اس کے مفہوم میں گہرائی ہے۔ بسا اوقات
لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص نکاح کے الفاظ صرف زبان سے کہہ دے مذاق میں تو وہ نکاح معتبر ہو جائے گا، لیکن ایسے نہیں ہوتا۔ اسلام میں نکاح صرف 2 جملوں کا لین دین نہیں، بلکہ ایک مکمل باقاعدہ معاہدہ ہے جس کے کچھ شرعی تقاضے اور حدود مقرر ہیں۔ ان تقاضوں میں ایجاب و قبول، 2 گواہوں کی موجودگی اور ولی کی رضامندی شامل ہے۔ ان میں سے اگر کوئی ایک اہم شرط مفقود ہو، خاص طور پر گواہوں کی غیر موجودگی، تو صرف الفاظ کی بنیاد پر نکاح کا دعویٰ شرعی طور پر قابل قبول نہیں ہوتا۔ فاتحہ نے اس کی الجھن دور کر کے اس کی طرف دیکھا تو مشر کو کچھ سوچتے ہوئے پایا تو پوچھا، کیا سوچ رہی ہو؟ یہ دستور دنیا، کسی پر کیا گیا اندھا یقین دھوکہ بن کر ہی لوٹتا ہے۔ افسوس تو اس بات کا ہے کہ اس نے نکاح کے متعلق غلط رہنمائی کی۔ مشر نے گہرا سانس خارج کرتے ہوئے نم آنکھوں سے کہا، پریشان نہ ہو، اگر وہ تمہاری زندگی سے چلا گیا ہے تو شکر ادا کرو۔ بعض اوقات اللہ ہمیں لوگوں سے نہیں، ان کے فریب سے بچاتا ہے۔ برے لوگوں کا چلے جانا نقصان نہیں ہوتا، وہ دراصل اللہ کی طرف سے ہمارے لیے ایک چھپی ہوئی نعمت ہوتا ہے۔ فاتحہ نے اسے تسلی دی۔ کمرے کی خاموشی میں صرف موبائل کی اسکرین کی روشنی جلملا رہی تھی۔ مشل بیڈ پر بیٹھے مسلسل سکرول کر رہی تھی۔ فاتحہ کی باتیں اس کے ذہن میں بار بار گونج رہی تھیں۔ ہر سوال جیسے اس کے دل کو مزید بے چین کر رہا تھا۔ یونیورسٹی سے رات تک وہ مضطرب رہی کیونکہ وہ خود سچائی تلاش کرنا چاہتی تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ بسام نے اس کی غلط رہنمائی کی۔ کام سے فارغ ہو کر اس نے گوگل پر ایک لفظ ٹائپ کیا، ہر فتویٰ، ہر مضمون بار بار پڑھا، یوٹیوب پر اسکالرز کی ویڈیوز دیکھی، مختلف مسالک کی آرا سنی اور نکاح کی شرعی شرائط کو باریکی سے سمجھنے کی کوشش کی۔ کئی گھنٹوں کی تحقیق کے بعد وہ ایک نتیجے پر پہنچی کہ اگر نکاح کی شرائط پوری نہ ہوں، جیسے گواہ، ولی، مجلس نکاح، تو نکاح نہیں ہوتا۔ صرف الفاظ ادا کرنا یا کسی کمرے میں 2 لوگ خود کو میاں بیوی کہہ دینا نکاح نہیں بناتا۔ نکاح شریعت کے مطابق باقاعدہ عمل اور گواہی کا تقاضا کرتا ہے۔ مشر کا دل بوجھل ضرور تھا، مگر وہ ایک بات پر مطمئن تھی، اس نے بسام سے ابھی نکاح نہیں کیا۔ مزید سکرولنگ کرنے لگی تو وہ ایک ویڈیو پر ٹھہر گئی جس میں موٹیویشنل سپیکر کے الفاظ کچھ یوں تھے، بعض اوقات ہم اداس ہوتے ہیں یا پریشان یا پھر گمراہ تو اللہ تعالیٰ کسی انسان کو ہماری زندگی میں ہدایت کا ذریعہ بنا کر بھیجتا ہے۔ وہ اللہ کا نمائندہ ہوتا ہے جو اللہ کی جگہ ہم سے بات کرتا ہے۔ اسی طرح کسی آیت، حدیث یا قول کا ہمارے سامنے آ جانا محض اتفاق نہیں ہوتا بلکہ اللہ کی طرف سے ہدایت کا ذریعہ ہوتا ہے۔ اس نے سکرول ڈاؤن کیا تو کچھ لمحوں بعد اس کی سماعت سے سورۃ نور کی آیت نمبر 46 ٹکرائی، اور یقیناً ہم نے واضح آیات نازل کر دی ہیں اور اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے سیدھی راہ کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ اس نے بے دھیانی میں ویڈیو سکپ کر دی، پھر وہ دوبارہ پلٹی اور اس آیت کو پڑھا اور پھر سکپ کیا۔ نہ جانے کیوں تیسری مرتبہ وہ اسی ویڈیو پر دوبارہ ٹھہر گئی اور آیت مبارکہ نے اسے سوچنے پر مجبور کر دیا۔ ہدایت تو گمراہ کو دی جاتی ہے اور گمراہ وہ ہوتا ہے جو اللہ کو نہ مانے۔ کیا اللہ تعالیٰ اس آیت میں مجھے کہہ رہے ہیں؟ نہیں، میں کیا سوچ رہی، مجھے ہدایت کی کیا ضرورت ہے بھلا؟ میں تو مسلمان ہوں۔ اس کے علاوہ ہدایت گناہ گاروں کے لیے ہوتی ہے اور میں نے کون سا گناہ کیا؟ اف، میں بھی کیا سوچنے لگ گئی۔ رات ختم ہو رہی ہے، میں سو ہی جاتی ہوں۔ اس نے خود کلامی میں خود کو ڈیفینڈ کیا اور موبائل رکھ کر سو گئی۔ سچائی جان لینے کے بعد وہ کسی حد تک پرسکون ہو چکی تھی۔ ناشتے کی میز پر بھی اس کے چہرے پر تازگی تو نہ تھی مگر پہلے سے کچھ بہتر تھی۔ مشل، تمہاری طبیعت آج بہتر لگ رہی ہے۔ فیاض صاحب نے مشل کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جی ابو، آپ کو بتایا تو تھا پڑھائی کی وجہ سے پریشان ہوں، اب کچھ حد تک پریشانی ختم ہو چکی ہے تو ٹھیک ہوں۔ مشل نے چہرے پر مسکراہٹ سجا کر کہا، ہم تو پریشان ہی ہو گئے تھے کہ پتہ نہیں تمہیں کیا ہو گیا۔ جوان بیٹیاں اگر چپ ہو جائیں نا تو والدین کی عمر بھر کی کمائی عزت ہاتھ میں مل جاتی ہے۔ ماں نے ڈھکے چھپے الفاظ میں اپنا خدشہ ظاہر کیا کہ بیٹی کے ناجائز تعلقات والدین کی رسوائی کا سبب بنتے ہیں۔ کہہ رہی ہوں پیپرز کی ٹینشن تھی، پھر بھی بلا وجہ۔ مشر کو برا لگا تو اس نے غصے سے جواب دیا اور ناشتے کی ٹیبل سے اٹھ گئی۔ یونیورسٹی کے لان میں بیٹھے مشر نے فاتحہ کو دیکھا تو دل بے اختیار اس کی طرف کھینچ گیا۔ کچھ لمحے تذب ذب میں گزارنے کے بعد وہ آہستہ قدموں سے چلتی ہوئی اس کے پاس جا بیٹھی۔ فاتحہ، مشر نے نرمی سے پکارا۔ فاتحہ نے چونک کر دیکھا، پھر مسکرا دی۔ جی، میں نے کل ساری رات تحقیق کی، مشر نے ڈرتے ڈرتے کہا۔
फातिहा ने खामोशी से इसकी तरफ देखा, जैसे उससे पूछना चाह रही हो कि अब वो क्या कहना चाहती है। तुम ठीक कहती थी, ऐसे निकाह नहीं होता, शराइत को पूरा करना ज़रूरी है। मशर ने नज़रें झुकाए हुए कहा, तुम्हें मेरे नहीं बल्कि अल्लाह के सामने शर्मिंदा होना चाहिए, क्योंकि तुम अल्लाह की गुनाहगार हो। फातिहा ने इसकी शर्मिंदगी देखकर नरमी से कहा तो मशर ने चौंक कर देखा, जैसे कहना चाह रही हो, मैंने कब गुनाह कर दिया? नामहरम से बात करना गुनाह है। फातिहा इसकी आंखों में मौजूद सवाल पढ़ लिया था, तभी जवाब दिया तो मशर ने सर हिलाया कि वो समझ गई। तुमसे एक बात पूछूं? मशर ने तौक़ुफ़ से कहा, मेरे ही साथ ऐसा क्यों होता है? घर वाले भी अच्छा सलूक नहीं करते और अब बसाम से मोहब्बत की तो वो धोखा दे गया। देखो यार, तुम अकेली लड़की नहीं हो जिसके साथ ऐसा हुआ है। आजकल ये सब माशरे का हिस्सा बन गया है। लड़के लड़कियों से मोहब्बत का डोंस रचाते हैं और जब वो जाल में फंस जाए तो इसका जिस्मानी इस्तेमाल करते हैं। फातिहा ने इसे आगाह किया। लड़के बेवफा क्यों होते हैं? मशर ने कुर्ब से कहा, सब लड़के नहीं होते, कुछ बिगड़े लड़के होते हैं और कुछ लड़कियां भी बिगड़ी होती हैं। खुशी खुशी इन लड़कों को खुद तक रिसाई देती हैं। फातिहा ने इसकी आंखों में देखते हुए कहा, क्या मतलब? मशर ने नासमझी से कहा, कोई भी लड़का या लड़की इस वक्त बिगड़ते हैं जब वो अपनी दोस्ती और ख़ास तौर पर अपनी हलवत यानी तन्हाई का गलत इस्तेमाल करते हैं। और तुम्हें पता है, हलवत में किए गए गुनाह लम्हाती लज्जत तो देते हैं मगर दिल को बेकरार, रूह को बेसुकून और अंजाम तबाहकुन कर जाते हैं। ये वो आग है जो नज़र नहीं आती मगर दुनिया भी जला देती है और आखिरत भी। फातिहा ने इसे क्लियर किया। तन्हाई में कोई गुनाह कैसे कर सकता है? मशर को फातिहा की बातें समझ नहीं आ रही थीं। इंसान सबसे ज़्यादा गुनाह का इर्तिकाब तन्हाई में करता है। बहुत कम लोग होते हैं जो अपनी तन्हाइयों को पाक रख पाते हैं, वरना अक्सरियत गुनाह करते हैं और उन्हें मालूम भी नहीं होता। फातिहा ने अफसुर्दगी से कहा, तन्हाई के गुनाह क्या हैं? मशर की याददाश्त के पर्दे में रात वाली आयात जगमगाईं तो इसने कंफ्यूज होते पूछा, एक बात याद रखना कि इंसान की असलियत वो नहीं होती जो वो लोगों के सामने जाहिर करता है, बल्कि वो होती है जिसे वो छुपाने की कोशिश करता है। अब इस बात को समझो, एक इंसान है, वो लोगों के सामने बहुत परहेजगार है। नमाज अदा करना, रोज़े रखना, ज़कात अदा करना और हर सुन्नत पर अमल करना इसकी आदत है। लेकिन जब वो दिन के औकात में या रात में तन्हा होता है तो वो फहश मवाद यानी नाजेबा मवाद देखता है। इस इंसान की फितरत वो है जो वो तन्हाई में जाहिर करता है। फातिहा ने अपनी बात की वजाहत की। इस्लाम इतना भी सहत नहीं कि इन चीज़ों को देखने से गुनाह दे दे। तन्हाई में देखी गई चीज़ों से दूसरों को कौन सा नुकसान हो रहा है? मशर को फातिहा की बात बुरी लगी और फातिहा समझ गई कि वो इन चीज़ों की आदी है, इसलिए इसने मशर को इसकी ज़िंदगी के वाक़यात से समझाना चाहा। अगले दिन जुम्मा था। यूनिवर्सिटी से छुट्टी थी मगर मशर के दिलो दिमाग में एक लम्हे को भी सुकून ना था। जैसे ही घर के कामों से फरागत मिली वो कमरे में आकर बैठ गई। खामोशी छाई हुई थी और अंदर एक इस्तराब शोर मचा रहा था। इसने मोबाइल उठाया और गूगल पर सर्च बार में हाथ कांपते हुए लिखा, फहश मवाद के ज़हन और सेहत पर असरात। स्क्रीन पर कई मज़ामीन और वीडियोस नमूदार हुई। इसके सामने जो सामने आए वो चौंका देने वाले थे। इसे पता चला कि दुनिया भर में हर रोज़ करोड़ों लोग फहश मवाद देखते हैं, जिनमें बड़ी तादाद नौजवानों और नौउम्र बच्चों की है। बाज़ की उम्रें तो 12 से 16 साल के दरमियान होती हैं। इनमें से अक्सर ऐसे होते हैं जो कम उम्र में इस तरफ राग़ब हो जाते हैं, नासमझी में, तजस्सुस में या किसी के बहकाने पर। कुछ रिसर्चेस के मुताबिक ये आदत इंसान के रिलेशनशिप, अज़दवाजी ज़िंदगी और रूहानी सुकून को भी शदीद मुतासिर करती है। इसने मज़ीद पढ़ा के माहिरीन लिखते थे कि फहश मवाद देखने से दिमाग में वही तब्दीलियाँ आती हैं जो हेरोइन या कोकीन के नशे से होती हैं। ये आदत इंसान के न्यूरॉन्स को मुतासिर करके याददाश्त, सोचने की सलाहियत और फैसले की ताकत को कमज़ोर कर देती है। एक तहकीक के मुताबिक ऐसे अफराद में डिप्रेशन, एंजाइटी, तन्हाई का एहसास और खुदकुशी के रुझानात कई गुना ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ये आदत इंसान को हकीकी रिश्तों से दूर, तहय्युलात में कैद और खुद से बेजार कर देती है। या मेरे खुदाया, इसे तो हम मामूली समझते हैं और ये हमें किस हद तक नुकसान पहुंचा देती है। कोई भी चीज़ फहश मौत से बढ़कर इंसान को बर्बाद नहीं करती। ये सारी तब्दीलियां मुझ में भी रूनुमा हुई और मुझे पता भी नहीं चला। फातिहा सही कहती है, इंसान की असलियत वही है जो वो छुपाता है। मुझसे मेरे बहन भाई मोबाइल मांगते तो मैं उन्हें नहीं देती थी ताकि वो मेरी हकीकत ना जान ले। मैंने खुद को अपने हाथों से बर्बाद किया। इसे समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे और दिल फातिहा से मिलने को बेचैन था।
وقت کے ساتھ حالات بدل چکے تھے۔ پہلے وہ بسام سے ملنے کو بےتاب رہتی تھی اور اب فاتحہ سے۔ زندگی میں کچھ نیا آنا تھا۔ ہاں، ہدایت۔ مشعل یونیورسٹی کی بینچ پر تنہا بیٹھی تھی۔ ارد گرد کا شور اس کے اندر کی خاموشی کو نہیں توڑ سکا۔ چہرے پر ندامت، آنکھوں میں نمی اور لبوں پر مکمل سکوت تھا۔ وہ خود سے نظریں نہیں ملا پا رہی تھی۔ اتنے میں فاتحہ آہستہ قدموں سے اس کے قریب آئی۔ کچھ لمحے اسے خاموشی سے دیکھتی رہی، پھر نرم لہجے میں بولی، قرآن مجید کی سورہ شمس میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، سورج کی قسم اور اس کی روشنی کی اور چاند کی قسم جب وہ اس کے پیچھے آئے، اور دن کی قسم جب وہ سورج کو نمایاں کرے، اور رات کی قسم جب وہ اس کو چھپائے، اور آسمان کی قسم اور جس نے اس کو بنایا، اور زمین کی قسم اور نفس کی قسم اور جس نے اس کو پھیلایا اور جس نے اس کو دوست بنایا، پھر اس کو اس کے برے کام اور ان سے بچنے کا طریقہ سمجھا دیا۔ جس نے اپنے نفس کو گناہوں سے پاک کر لیا وہ کامیاب ہو گیا، اور جس نے اپنے نفس کو گناہوں سے آلودہ کر لیا وہ ناکام ہو گیا۔ اس سورت کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے 7 چیزوں کی قسم کھائی ہے: سورج، چاند، دن، رات، آسمان، زمین، نفس، انسان، اور ان 7 چیزوں کی قسم کھا کر یہ فرمایا، جس نے اپنے نفس کو گناہوں سے پاک کر لیا وہ کامیاب ہو گیا، اور جس نے اپنے نفس کو گناہوں سے آلودہ کر لیا وہ ناکام ہو گیا۔ مشعل نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا مگر خاموش رہی۔ فاتحہ اس کے قریب بیٹھ گئی اور بات جاری رکھتے ہوئے کہا، مشعل، کبھی کبھی انسان غلطی کر لیتا ہے، مگر سچے دل سے پچھتاوا ہی اللہ کی طرف لوٹنے کا پہلا قدم ہوتا ہے۔ کیا اللہ معاف کر دے گا؟ اس نے نم آنکھوں سے پوچھا۔ جہاں پانی ہو وہاں سبزہ اگ ہی جاتا ہے۔ اسی طرح جب دل میں ندامت کا چشمہ پھوٹتا ہے تو اللہ کی مغفرت کی بارش بھی برس جاتی ہے۔ ندامت انسان کو ٹوٹنے نہیں دیتی بلکہ اللہ کے قریب کر دیتی ہے۔ فاتحہ نے نرم لہجے میں کہا، میں نے رات ایک آیت پڑھی جس میں اللہ نے کہا کہ وہ عذاب دے گا۔ فاتحہ نے ڈٹتے ہوئے کہا، کیا تم نے اس سے پہلی اور بعد کی آیات پڑھی؟ فاتحہ نے نرمی سے استفسار کیا تو مشعل نے نام میں سر ہلایا۔ جب بھی اللہ تعالیٰ عذاب کا ذکر فرماتا ہے، ساتھ ہی اپنی رحمت کا دروازہ بھی کھلا رکھتا ہے۔ وہ نہ صرف ڈراتا ہے بلکہ سنبھالنے کا موقع بھی دیتا ہے، کیونکہ وہ رب ہے، عذاب سے پہلے بخشش کی امید جگانے والا۔ فاتحہ نے محبت بھرے لہجے میں کہا، کیا وہ معاف کر دے گا؟ مشعل نے تجسس سے پوچھا۔ اللہ تو خود کہتا ہے کہ وہ بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے۔ تم بس سچے دل سے توبہ کرو، اس کے سامنے رو لو، وہ تمہیں اپنی رحمت سے ڈانپ لے گا۔ بس نیت سچی رکھو، دل جھکا ہو اور وعدہ ہو کہ دوبارہ غلطی نہیں کروں گی، تو اللہ بخشنے میں دیر نہیں لگاتا، ہم ہی دیر پلٹنے میں کر دیتے ہیں۔ فاتحہ نرمی سے مسکرائی اور محبت بھرے لہجے میں بولی، کیا مجھے بھی اللہ سے معافی مل جائے گی؟ میں گناہ کرنے میں حد سے تجاوز کر گئی۔ مشعل نے اشک بھری آنکھوں سے پوچھا، جب اللہ سے معافی طلب کرو تو وہ انسان کے اعمال نہیں دیکھتا، وہ انسان کا دل دیکھتا ہے۔ اگر دل سے توبہ سچی کی جائے تو قبول کی جاتی ہے۔ جب ہم کسی سے معافی طلب کرتے ہیں تو دراصل ہم عہد کرتے ہیں کہ یہ غلطی آخری بار ہوئی ہے، آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ فاتحہ نے نرمی سے سمجھایا۔ اللہ سے معافی مانگنے کا طریقہ کیا ہے؟ مشعل نے نظریں جھکا کر سوال کیا۔ اللہ کے سامنے سجدہ کرو اور گناہوں سے توبہ کرو، ان چیزوں سے پرہیز کرو جس کو اللہ نے حرام کیا ہے، فاتحہ نے آہستگی سے کہا۔ مشعل نے گھر آ کر نماز پڑھنے کی کوشش کی مگر ہر بار معافی نہ ملنے کا خوف حاوی ہو جاتا۔ بہت کوشش کے باوجود وہ ناکام ٹھہری۔ رات کی تاریکی گہری ہو رہی تھی۔ مشعل جس وقت گناہوں میں غرق ہوتی تھی آج وہ اپنا محاسبہ کر رہی تھی۔ اس کے سارے گناہ اس کے سامنے کھلی کتاب کی طرح عیاں تھے۔ وہ ایسی تو نہ تھی جیسی وہ بن چکی تھی۔ آنکھوں سے بے تحاشا آنسو بہہ رہے تھے، دل کانپ رہا تھا۔ اس کے ذہن میں فاتحہ کی بات جگمگائی، تاہیر تو وہ کر رہی تھی، اگر وہ کوشش کرے تو اللہ کیوں معاف نہیں کرے گا؟ وہ اٹھی، وضو کیا اور جائے نماز بچھا کر نماز کی نیت باندھی۔ اللہ کے حضور گر گراتے ہوئے اس نے دل کی گہرائیوں سے توبہ کی۔ ہر گناہ پر ندامت، ہر کوتاہی پر پشیمانی اور ہر کمزوری، ہر عاجزی کے آنسو اس کے چہرے سے گرتے رہے۔ وہ روتی رہی مگر اس بار آنسو صرف درد کے نہیں، امید اور رحمت کے بھی تھے۔ اس کے دل کی گہرائیوں میں ایک نئی روشنی جلنے لگی، ایک سکون جو پہلے کبھی محسوس نہیں ہوا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ ماضی کا بوجھ اب نہیں اٹھایا جا سکتا مگر مستقبل کی سمت خود بدل سکتی ہے۔ اس نے اپنے دل میں عہد کیا کہ اب کبھی بھی غلط راستہ اختیار نہیں کرے گی، چاہے حالات کیسے بھی ہوں۔ وہ اپنے رب کی رحمت پر پورا بھروسہ رکھتی تھی کیونکہ اللہ کی رحمت بے پایاں ہے۔ 1 ہفتہ بعد میں نے مان لیا ہے کہ میں غلط تھی۔ مجھے لگتا رہا کہ میرے گھر والوں کا رویہ میرے ساتھ اچھا نہیں،
لیکن حقیقت یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے۔ پچھلے ہفتے سے میں دیکھ رہی ہوں کہ اب وہ سب بدل چکا ہے۔ تم ٹھیک کہتی ہو، فحش مواد ہماری ذہن سازی کرتا ہے۔ یہ ہماری توقعات کو اس حد تک بڑھا دیتا ہے کہ ہم اصل زندگی کو بھول کر ایک خیالی دنیا میں کھو جاتے ہیں، ایک ایسی دنیا جس کا وجود سرے سے ہے ہی نہیں۔ یونیورسٹی کے وسیع میدان میں چہل قدمی کرتے ہوئے مشعل نے فاتحہ سے اپنی بدلتی سوچ کا اظہار کیا۔ مشعل بدل چکی تھی، اس کے سر سے دوپٹہ غائب ہوتا تھا، مگر اب وہ عبایا پہننے لگی تھی۔ اس کے علاوہ اب اس کا رویہ گھر میں سب کے ساتھ اچھا ہو رہا تھا، یہاں تک کہ وہ اپنے بہن بھائیوں کو بذات خود موبائل استعمال کرنے کے لیے دیتی تھی۔ یقیناً جب ہدایت مل جائے تو انسان بدل جاتا ہے۔ گناہ انسان کو ویسا نہیں رہنے دیتا جیسا وہ ہوتا ہے۔ ہر گناہ انسان سے کچھ نہ کچھ چھین لیتا ہے، کبھی سکون، کبھی عبادت کی لذت، کبھی شرافت اور کبھی عقل تک۔ آخر میں انسان حالی پن کا اسیر بن کر رہ جاتا ہے۔ فاتحہ نے سامنے دیکھتے ہوئے نرم لہجے میں کہا، شیطان اب بھی مجھے بہکاتا ہے اور میں بہت مشکل سے خود پر ضبط کرتی ہوں۔ مشعل نے افسردہ لہجے میں کہا، ہدایت ایک لمحے میں نہیں آتی، یہ زندگی بھر کا سفر ہے، ایسا سفر جس میں انسان کبھی گرتا ہے اور کبھی سنبھل کر آگے بڑھتا ہے۔ فاتحہ نے مدھم لہجے میں کہا، فاتحہ، ہم گناہ کیوں کرتے ہیں؟ اس سوال کا جواب تلاش کرنے کی وہ کئی دن سے کوشش کر رہی تھی، مگر اسے جواب نہیں مل رہا تھا۔ ہر انسان کے پاس دو راستے ہوتے ہیں، ایک اللہ کی قربت حاصل کرنے کا اور دوسرا اللہ سے دور ہونے کا۔ جو اللہ سے قربت حاصل کرنے کے لیے نکل پڑے تو اللہ بھی اس کی مدد کرتا ہے، لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اپنا بہت سارا وقت موبائل چلانے، دوستوں کے ساتھ گپ شپ کرنے، شاپنگ کرنے اور دیگر کاموں میں ضائع کر دیتے ہیں۔ دل کیا تو نماز پڑھ لی اور دل کیا تو چھوڑ دی، بس پھر شیطان بہکاتا ہے اور ہم بہک جاتے ہیں۔ فاتحہ نے گہری سانس خارج کرتے ہوئے کہا، ان دونوں سے کچھ فاصلے پر ایک گروہ کھڑا تھا جو ان کی طرف ہی دیکھ رہا تھا، مگر وہ دونوں سب سے بے نیاز اپنی گفتگو میں مشغول تھیں۔ تم مانو یا نہ مانو وہ مشعل ہی ہے، ایک لڑکی نے غصے سے کہا۔ بڑا بدلاؤ آ گیا ہے، چلو میں مل کر آتا ہوں۔ لڑکے نے اپنے دوستوں سے کہا اور سیٹی بجاتے ہوئے مشعل کی طرف بڑھا۔ اس کے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ تھی۔ ہم انسان کتنے احمق ہیں، اللہ ہدایت دیتا ہے تو عمل نہیں کرتے اور شیطان بہکاتا ہے تو بہک جاتے ہیں۔ مشعل کی بات ابھی مکمل ہی ہوئی تھی کہ کسی نے اچانک پیچھے سے اس کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیا۔ وہ جھٹکے سے پلٹی، نگاہیں جمی تو دل دہل گیا۔ وہی سنگ دل پھر اس کے سامنے کھڑا تھا، مگر اس بار مشعل کی آنکھوں میں کوئی کمزوری نہ تھی، کوئی محتاجی نہ تھی۔ ایک لمحے کو فضا میں سناٹا چھا گیا، جیسے ہوا بھی رک گئی ہو۔ مشعل کے قدم جم گئے، لیکن دل میں ہمت کی چنگاری بڑک اٹھی۔ یونیورسٹی کے گراؤنڈ کی سبز گھاس پر دوپہر کی دھوپ بکھری ہوئی تھی۔ ارد گرد بیٹھے طلباء اپنی اپنی باتوں میں مصروف تھے، لیکن اچانک ایک آواز نے سب کچھ بدل دیا۔ مشعل نے پوری قوت سے اپنا ہاتھ چھڑایا اور ایک بھرپور تھپڑ اس کے رخسار پر جڑ دیا۔ آواز اتنی زوردار تھی کہ پورے گراؤنڈ میں گونج اٹھی۔ چند لمحوں کے لیے خاموشی چھا گئی، سب کی نظریں ان دونوں پر جم گئیں۔ سنگ دل کے چہرے پر حیرت اور غصے کا ملا جلا تاثر تھا، جبکہ مشعل کے لب بھینچے ہوئے اور آنکھوں میں ایک عجیب سی روشنی تھی، روشنی اپنی طاقت پہچان لینے کی۔ گراؤنڈ میں بیٹھی لڑکیاں ہلکی ہلکی سرگوشیاں کرنے لگیں، کچھ لڑکے چپ چاپ منظر دیکھتے رہ گئے، لیکن مشعل پہلی بار سب نگاہوں کی پرواہ کیے بغیر کھڑی تھی۔ اس کے چہرے پر خوف کی بجائے سکون اور وقار جھلک رہا تھا، جیسے برسوں کے بوجھ سے نجات مل گئی ہو۔ آئندہ میرا ہاتھ پکڑنے سے قبل 1000 بار سوچنا، مشعل نے ضبط سے کہا۔ آج 1.5 ماہ بعد لوٹا تھا اور 1 ماہ مسلسل مشعل نے اس کا انتظار کیا، اسے کالز، میسیجز کیے، مگر اس کی طرف سے خاموشی چھائی تھی۔ اب مشعل اسے چھوڑ کر اللہ کی طرف بڑھ رہی تھی، تو وہ کیوں آیا؟ تم نے اچھا نہیں کیا، اس کی بھرائی تمہیں کرنی پڑے گی۔ بسام نے چہرے پر ہاتھ رکھتے ہوئے اس تذلیل پر دبے دبے غصے میں کہا۔ کینٹین سے نکلتی منتہا کے چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ تھی، کیونکہ وہ ایک لڑکی کی عزت درندے سے محفوظ رکھنے میں کامیاب رہی۔ جب اللہ کا ڈر دل میں گر کر جائے تو کم ظرفوں سے ڈر نہیں لگتا، مشعل نے اعتماد سے کہا۔ اس کی بات پر فاتحہ دل کھول کر مسکرائی، وہ اللہ کی طرف دل کھولنے میں کامیاب ٹھہری۔ تمہاری عزت پر بات کر دوں گا۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، مشعل نے مسکراتے ہوئے کہا اور چلی گئی۔ خلوت کی کہانی یہاں ختم ہوئی، مگر اس کا سبق ابھی شروع ہوا ہے۔ آپ نے خلوت کی کہانی سے کیا سیکھا، کیا محسوس کیا؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیں، کیونکہ آپ کی رائے ہمارے لیے اہم ہے۔ اور ہمارے چینل کتاب ہیرا آفیشیل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اور اگلا ناول کون سا ہونا چاہیے؟ ناول کا نام اور مصنف کا نام کمنٹ سیکشن میں لکھیں۔
تاکہ کتاب ہیرا آپ کی پسند کے مطابق بہترین کہانیاں لاتا رہے۔ سو ڈونٹ فرگیٹ ٹو لائک، کمنٹ اینڈ سبسکرائب۔ ملتے ہیں ایک نئی شاندار کہانی کے ساتھ۔